بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ محترمہ جناب عندلیب زہرا صاحبہ زادہ مجدکم سلام مسنون مزاج گرامی، آپ کا قومی آواز میں مراسلہ علامہ کامون-پوری کے خط باصرہ نواز ہوا۔ علامہ مرحوم سے میرے بہت تعلقات تھے، اکثر علمی و ادبی مسائل میں استفادہ کیا ہے۔ علامہ مرحوم کے کئی خط ضائع ہو گئے، بہت افسوس ہے۔ ایک خط ارسال خدمت ہے، واپسی شرط ہے۔ والسلام ناچیز تکمیل رضوی، بنام تکمیل رضوی صاحب، لکھنؤ، 18 جولائی سن 1966 مکرمی سلام مسنون۔ میں نے آپ کا انتظار جناب علی عباد صاحب متصل مکان نواب مرزا عابد حسین صاحب بنجاری ٹولہ کے مکان پر کیا تھا۔ شاید آپ کو مکان نہ مل سکا ہو۔ اگر آپ کا کوئی مجموعہ شائع ہو چکا ہے تو دکھائیے گا، اور مختلف اصناف سخن میں 100 شعر منتخب کر کے لکھ رکھیں، اور اپنے ضروری حالات اور شاعرانہ رجحانات وغیرہ پر ضروری نوٹ تیار رکھیں۔ میں ایک مختصر و جامع تبصرہ آپ کی ادبی زندگی پر لکھنے کے لیے کسی کو آمادہ کروں گا، اور آپ کو نئے مسائل کی طرف متوجہ کروں گا جسے آج کے شاعر کو سامنے رکھنا چاہیے۔ 5 اگست کو میرے مکان کے مقدمے کی پیشی ہے۔ میں غالباً 2 اگست کو لکھنؤ آ جاؤں گا۔ علی عباد صاحب بنجاری ٹولہ اور کاشی پرشاد سکسینہ ایڈوکیٹ مولوی گنج گنگا پرشاد روڈ سے میرے آنے کی اطلاع مل سکے گی۔ میں اس زمانے میں مشغول رہوں گا، اسی ذیل میں علمی و ادبی و دینی مسائل میں بھی حصہ لیتا رہوں گا۔ سن 1942 میں نے باغ مکہ لکھنؤ میں اپنی والدہ کے نام سے مکان خریدا تھا۔ سن 1952 تک میں اور میری فیملی اس پر قابض رہی۔ میں نے خریدنے کے بعد اثر نو اس کی تعمیر کی۔ سن 52 کے بعد میرے کرایہ دار اس پر قابض رہے۔ سن 59 میں میری غیبت میں بعض آدمیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ سن 1961 میں نے ان پر مقدمہ دائر کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا موروثی مکان ہے۔ کیا سن 52 سے پہلے کی مردم شماری پر گورنمنٹ کی مطبوعہ فہرست کہیں مل سکے گی جس میں باغ مکہ میں میرا نام درج ہوگا؟ اگر آسانی سے بغیر کسی زحمت کے معلوم ہو سکے کہ یہ فہرست کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے تو آپ سے توقع کروں گا کہ آپ معلوم کریں۔ مخلص مجتبیٰ حسن کامون-پوری۔ جناب ہمشیرہ صاحبہ تسلیم، قومی آواز لکھنؤ میں امی العلام علامہ کامون-پوری تابصرہ کے خطوط کے لیے آپ کا اعلان نظر سے گزرا۔ میرے پاس بھی علامہ تابصرہ کے خطوط کا کافی ذخیرہ تھا، لیکن ضائع ہو جانے کے سبب امید ہے 4-6 تو مل ہی جائیں گے۔ علامہ تابصرہ کے خطوط والد محترم تابصرہ کے نام بھی آیا کرتے تھے۔ میں جب جوادیہ کالج بنارس میں زیر تعلیم تھا تو استاد العلام سرکار ظفر الملت مولانا ظفر الحسن صاحب کے پاس علامہ تابصرہ کے خطوط دیکھے تھے۔ اگر تمام خط مل جاتے تو علمی دنیا میں ایک نمایاں اضافہ ہوتا۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں ڈاکٹر شاہد حسین صاحب حسینی، متوطن مودہ، بگوی ڈاک خانہ نونہرا غازی پور کا منجھلا لڑکا ہوں۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ 29 جون سن 1974 کو ایک شب کی علالت میں والد ماجد تابصرہ نے انتقال کیا۔ سید حسین مہدی الحسینی، بنام ڈاکٹر سید شاہد حسین صاحب غازی پور، 4 جولائی سن 1970 اخی مکرم سلام مسنون۔ آپ کے خط ملے، اس طرف ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ آپ کی بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ان کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ گھر کا سارا نظام ابتر ہو گیا تھا، وہ گھر آ گئی ہیں، ابھی کمزوری باقی ہے، علاج جاری ہے۔ منشی یا مولوی یا ادیب کا امتحان پاس کر کے انگریزی میں ہائی اسکول کے امتحان میں مسلم یونیورسٹی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس سال لڑکیوں کے لیے ریاضی لازم نہ ہوگی، آئندہ سال ہوگی، جیسا کہ محکمے کے ایک کلرک سے معلوم ہوا۔ پراسپیکٹس ابھی تک نہیں چھپا تھا، اب آپ کو بھیجوں گا۔ ایک پرچے میں زبان کے ہر شخص کو ہائی اسکول میں پرائیویٹ شرکت کی اجازت ہے۔ میں خود قوانین سے واقف نہیں۔ یونیورسٹی آج کل اس قدر مشغول ہے کہ اس کے ہوش بجا نہیں ہیں۔ امید ہے کہ میں کل پرسوں تک آپ کو پراسپیکٹس بھیج سکوں۔ ماشاءاللہ آپ نے دیہات میں رہ کر بچوں کی تعلیم کی جو فکر کی وہ قابل تعریف ہے۔ خداوند کریم توفیقات میں اضافہ کرے اور بچوں میں اپنی کوششوں سے فائدہ اٹھانے کا شوق پیدا کرتا رہے۔ بھائی مستحسن صاحب کو میرا سلام پہنچا دیجئے، وہ سب بہت یاد آتے ہیں۔ غازی پور ضلع کی دنیاوی ترقیاں ہوں یا اقتصادی حالت کسی کی بھی ایسی نہیں ہے کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے عزیزوں کی زیارت کے لیے سفر کر سکے۔
البتہ اگر قومی جلسے اور مجلسیں ہوتی رہیں تو دوسرے واعظین و علماء کی طرح وطن کے علماء بھی شرکت کریں۔ جامعہ اردو علی گڑھ کی ایک شاخ آپ لوگ وہیں کیوں نہ قائم کریں تاکہ آپ حضرات کی لڑکیوں لڑکوں کو امتحان دینے میں آسانی ہو۔ شمیم سلموں کے لیے ابھی کوئی جگہ پیش نظر نہیں، انشاءاللہ کوئی موقع سامنے آئے گا تو مطلع کروں گا۔ بھابھی صاحبہ بالکل اچھی ہو گئی ہوں گی، میرا سلام اور بچوں اور بہو کو دعائیں۔ خداوند کریم آپ کو مطمئن رکھے کہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم میں پوری توجہ مبذول رکھ سکیں۔ یہاں سب آپ کو اور اپنی چچی صاحبہ کو تسلیم کہتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں کو آداب و سلام، بچوں کو دعا۔ سید مجتبیٰ حسن کامون پوری۔ برادر عزیز سلام مسنون، آپ کے خط ملے، فارم ارسال ہے۔ جناب بھائی محمد حسین صاحب کے سانحہ ارتحال سے بڑا دکھ ہوا۔ ہمارے خالزاد بھائیوں میں سب سے بڑے وہی تھے، افسوس ہے کہ ان کی کوئی یادگار بھی نہیں۔ جونپور میں مجلس چہلم کے لیے جانے والا تھا، سیلاب کی وجہ سے مجلس ملتوی ہو گئی۔ میں عرصے سے عزیزان گرامی سے کہہ رہا تھا کہ ضلع کے شیعوں کی ایک تاریخ مرتب ہو جائے، لیکن یہ کام اب تک نہیں ہو سکا۔ اب میں نے ایک شخص کو مقرر کیا ہے، وہ ضلع کا دورہ کرے گا۔ جس قدر زبانی، تحریری، قلمی اور مطبوعہ نسب نامے، حالات، تذکرے، تصانیف ادبی دینی ہوں، سب انہیں نوٹ کرا دیے جائیں، جس سے وہ پورے ضلع کے شیعوں کی تاریخ مرتب کر سکیں، جو سب کے لیے باعث فخر و مسرت ہو۔ جو صاحب بھیجے جائیں گے، یوں تو وہ مولانا علی جواد صاحب سنگی پوری بنارسی، ان کے اسلاف و متاخرین، اخلاف و تلامذہ اور اثرات پر کام کر رہے ہیں، لیکن اسی سلسلے میں پورے ضلع کے شیعوں کی زندگی، علم و ادب، تہذیب و تمدن پر بھی کتاب مرتب ہو جائے گی۔ آپ سے مشورہ لینا ہے کہ وہ کس کس دیہات کا دورہ کریں، وہاں کے باخبر حضرات کا نام لکھیں جن سے معلومات فراہم ہو سکیں۔ امید ہے کہ وہاں کے باخبر حضرات ان سے تعاون کریں گے۔ یہ قدرتی موقع پیدا ہو گیا ہے، ورنہ مایوسی کا مقام ہے کہ اب تک اس ضلع کے مومنین کی تاریخ مرتب نہ ہو سکی اور دوسرے ضلع، شہر اور دیہات کی تاریخ مرتب ہو چکی ہے۔ بس ضلع غازی پور اپنی تاریخ سے محروم ہے۔ بھائی مستحسن کو سلام، بچوں کو دعائیں۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں زندگی کے 2-3 سال ضلع کے خاص خاص مقام کی نظر کروں، اب آخری وقت میں اپنے وطن کو دیکھ لوں۔ میں تو شہر بھی کبھی نہیں گیا۔ آپ کا بھائی مجتبیٰ حسن کامون پوری، 23 ستمبر سن 1973 عیسوی۔ ہمشیرہ معظمان دلیپ زہرا تسلیم پسند تکریم، امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوگا۔ 25 ستمبر کے اخبار سرفراز میں آپ کا ایک ضروری اعلان نگاہوں سے گزرا، جس میں علامہ کامون پوری کے مجموعہ خطوط شائع کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ چونکہ علامہ تبصرہ کے ہمارے گھرانے سے بھی قدیم گہرے تعلقات تھے، اور اسی سبب جناب اولاد حسین صاحب اطہر جو میرے حقیقی ماموں ہیں، ان سے خط و کتابت بھی ہوا کرتی تھی، لیکن افسوس کہ وہ تمام خطوط ضائع ہو گئے۔ بڑی تلاش کے بعد ایک خط مل سکا ہے۔ یہ غالباً اس زمانے کا واقعہ ہے جب ہمارا بچپن تھا اور علامہ صاحب پہلی بار ناگپور یونیورسٹی تشریف لائے تھے، اور کئی روز تک ان کا تقریری سلسلہ جاری تھا۔ آخری بار سن 1971 عیسوی میں کاونٹی تشریف لائے اور 2 دن تک غریب خانے پر ہی مقیم تھے۔ اس وقت میں نے ان کی اور اپنی ایک یادگار تصویر بھی لی تھی۔ علامہ تبصرہ نہ صرف ایک عظیم محقق، عظیم مجتہد تھے، بلکہ ایک عظیم ترین انسان بھی تھے، جنہیں دنیائے انسانیت کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ ان کے خطوط کی تلاش جاری ہے۔ خیر طلب اشفاق حسین نجمی، 10 نومبر سن 1978 عیسوی۔ خط بنام اولاد حسین صاحب اطہر، کامٹی، ناگپور۔ بسم تعالیٰ، السلام علیکم۔ کارڈ ملا۔ والد مرحوم کے انتقال کی خبر سے صدمہ ہوا۔ خداوند رحیم و کریم مرحوم کو ائمہ طاہرین کے جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر و تسلی کی قوت عطا فرمائے۔ ہم سب نے سورہ فاتحہ کا ثواب ان کی روح کو ایصال کیا۔ رباب کو سلام، بچوں کو دعائیں۔ آپ کے بچے کیسے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ پروفیسر صاحب سے ناگپور میں ملاقات ہوتی ہے یا نہیں؟ ملاقات ہو تو میرا سلام۔ عرصے سے ان کی خیریت معلوم نہیں ہوئی، بچے سلام کہتے ہیں۔ مجتبیٰ حسن کامون پوری، 25 مئی سن 1955 عیسوی۔ حبیبی سلام مسنون، میں نے خط ڈاک میں ڈلوا ہی تھا کہ آپ کا خط مجھے دیا گیا۔ میں کامٹی ضرور آتا، لیکن واپسی کا ٹکٹ خریدا جا چکا ہے اور سیٹ کا ریزرویشن ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ میں 10 محرم کو دن گزار کر شب کو براہ ناگپور آگرہ ہوتے ہوئے علی گڑھ کے لیے سفر کروں گا۔ ناگپور میں صبح 8 بجے 11 محرم کو آگرہ کے لیے گاڑی ملے گی۔ مجھے رباب سے ملنے اور بچوں اور داماد کی ملاقات کا بڑا شوق ہے۔ انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو کامٹی آؤں گا۔ مومنین کو میرا سلام پہنچائیں۔ میرا قیام آج کل سیٹھ سلطان علی بھائی حاجی رحمۃ اللہ کے مکان
بیجنات پارا میں ہیں، اپنی خیریت سے کبھی اوقات فرصت میں مطلع کیا کیجیے۔ اصناف شاعری میں کس کس صنف میں اشعار ہو گئے ہیں، ابھی کلام کی اشاعت ہوئی ہے کہ نہیں، سلام و نوحہ وغیرہ کا مجموعہ کیوں نہ شائع کرائیں۔ طالب خیر مجتبیٰ حسن کامون پوری، 18 مارچ سن 1970 عیسوی۔ 24 مارچ سن 1970 حبیبی سلام مسنون۔ میں خیریت کے ساتھ علی گڑھ پہنچ گیا۔ بچے اپنی پھوپھی رباب اور پھوپھا اور بھائی بہنوں کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ کامٹی کے سفر کے نقش دل پر ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ہر طبقے اور ہر درجے کے میزبانوں سے ہم کو سابقہ ہوتا رہتا ہے، لیکن جس خلوص اور محبت و عقیدت کی فضا کامٹی میں ملی، اس سے روح کو بڑی پالیدگی ملی۔ کنیز انیس فاطمہ، خطیبہ مبارک، اشفاق اور ابوالحسن سب کو دعائیں۔ بڑی ہی نیک و سعادت مند بچے ہیں، سارا گھر محبت و خلوص سے بھرا ہوا ہے۔ ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ اپنا دل نکال کر رکھ دے۔ مبارک سلمہ کی خاموشی اور بھولاپن بڑا دلکش تھا، اور اشفاق دانا و شاد زندہ باد کو بھلانا بس میں نہیں ہے۔ پیاری بھولی بھالی شکل اور محبت و خلوص میں ہر بات رنگی ہوئی۔ جادو بھری آواز، قصیدہ و نوحہ کی دل آویز دھن بڑی ہی مؤثر و دلربا ہے۔ خطیبہ کے نوحے بھی خوب تھے۔ بیٹھ کر جو نوحے پڑھے تھے وہ مجھے سننے میں کم آئے، کھڑے ہو کر جو پڑھے تھے وہ بہت پسند آئے۔ بھائی اور بھابھی کو میرا سلام پہنچائیے، ان کے بچوں کو دعائیں، اور بہن والدہ اشفاق کو سلام، اور بہن رباب کو دعائیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ سب دینی و دنیاوی سعادت و ترقی سے مالا مال ہوں، اور خدا پرستی اور محمد و آل محمد کی محبت اور عزائے شہدائے کربلا کی عقیدت کی دولت سے بہرہ مند ہوں۔ ائمہ طاہرین کے طفیل میں سب حج و زیارات کے شرف سے مشرف ہوں۔ خواجہ حضرات جو مجھے اپنے گھر لے گئے تھے ان کو سلام کہیے گا، اور ان کے نام و پتہ مجھے خط میں لکھیے گا، اور مومنین کرام کو میرا سلام پہنچائیے گا۔ خداوند کریم آپ سب کو خوشحال رکھے اور اپنی برکت نازل فرمائے۔ مخلص مجتبیٰ حسن کامون پوری۔ خط بنام اشفاق حسین نجمی صاحب، کامٹی ناگپور، 15 اکتوبر سن 1970 عیسوی۔ عزیزی دعائیں۔ عزیزہ رباب کی بیماری کی خبر سے سخت رنج ہوا۔ خداوند کریم بحق سید عالم اور 14 معصومین و بطفیل شہدائے کربلا ان کو صحت کامل عطا فرمائے۔ یہاں سب نے ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعائیں کہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہو کر کامٹی آ جائیں گی اور اپنی روزمرہ کی خوشگوار زندگی شروع کریں گی۔ وہ بڑی خوبیوں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور خوشی کی دولت عطا فرمائے گا۔ مبارک سلمہ، خطیبہ سب مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ تمہارے لہن داؤدی سے چمکتا ہے اور روح بیدار ہوتی ہے اور خون میں روانی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں اب تم لوگوں سے کب ملاقات ہوتی ہے، محرم میں تو شاید اب کی آنا نہ ہوگا، اس لیے کہ بمبئی اور کلکتہ والے بھی ابھی سے اصرار کر رہے ہیں۔ جب رباب کامٹی آ جائیں تو ان کی پوری صحت سے مجھے باخبر کرنا۔ میں لکھنؤ حال ہی میں گیا تھا، ننو خالہ سے ملاقات ہوئی، اچھی ہیں۔ جمشید، ریاض، برجیس اور بچے سب اچھے اور خوش ہیں۔ میں 6 اکتوبر کو مجلس پڑھنے جونپور جا رہا ہوں، واپسی میں پھر لکھنؤ اتروں گا اور رباب کا ذکر نانو خالہ سے کروں گا۔ اطہر صاحب کو اور اپنے دوسرے ماموں صاحب کو میرا سلام کہنا، اپنی والدہ کو بھی سلام کہنا۔ نانی صاحبہ بہت یاد آتی ہیں، خداوند کریم انہیں زندہ و سلامت رکھے۔ دعا گو مجتبیٰ حسن کامون پوری۔ 25 اکتوبر سن 1971 عیسوی۔ پیارے بیٹے سلام و دعا۔ والدہ کو، نانی کو، ماموں اور ممانی سب کو درجہ بدرجہ میرا سلام اور بچوں کو دعائیں۔ خاص طور پر مبارک ابوالحسن، خطیبہ اور بالخصوص مقداد سلمہ کو بہت بہت دعائیں۔ مقداد سلمہ کی ولادت کی خوشخبری ہلال عید کی خوشی کی طرح محسوس ہوئی۔ خداوند کریم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اسے اپنے نانا نانی اور دادی اور دوسرے بزرگوں کے سائے میں اقبال مند اور لائق و فائق دین و ملت کا شہدائی قرار دے۔ یہاں سب خیریت ہے، مجھے بھی تم لوگوں سے ملنے کا انتہائی اشتیاق ہے۔ تم لوگ ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہو، محنت سے پاک روزی حاصل کرتے ہو، محفلوں اور مجلسوں کی رونق کے باعث ہو، قومی خدمت کرتے ہو، دین کے پابند ہو۔ جب کبھی مقداد سلمہ کا فوٹو کھینچے تو مجھے بھی بھیجنا۔ مقداد ایسا پیارا نام رکھا ہے کہ دل خوش ہو گیا۔ یہ صحابی تھے، رسول خدا نے ان کا عقد اپنی چچیری بہن سے کر دیا تھا۔ اس طرح وہ حضرت کے رشتہ دار بھی تھے۔ حبش ہجرت کی، پھر مدینہ ہجرت کر کے آئے، رسول خدا کی سب جنگوں میں شریک ہوئے۔ رسول خدا فرماتے تھے مجھے 4 آدمیوں کی محبت کا حکم دیا ہے، علی، مقداد، ابوذر اور سلمان۔ 70 سال کی عمر میں سن 33 ہجری بڑی
نیک نامی کے ساتھ جنت میں اپنے آقا کے پاس پہنچ گئے۔ اہل بیت کے بڑے شہدائی تھے، حضرت علی کو خلیفہ رسول سمجھتے تھے، ان کی چوکھٹ کے وفادار تھے۔ ضرور اس بچے میں حضرت مقداد کے اوصاف کامل ہوں گے۔ دعا گو مجتبیٰ حسن کامون پوری۔ بنام مولانا ابوالقاسم صاحب کلکتہ۔ برادر محترم، تحیات زاکیات، یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ پوتی آپ حضرات کی موجودگی میں پیدا ہوئی۔ کس قدر خوش نصیب ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ کی نظر مہر سے سرفراز ہوئی۔ خداوند عالم بتصدق ائمہ معصومین یہ دعا ہے کہ دنیا و آخرت میں سعید و خوشبخت ہو، دین و دنیا دونوں جگہ خوشی و مسرت نصیب ہو، اعلیٰ تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو۔ اس کی ولادت پر قطع تاریخ تو آپ نے ضرور ہی نظم فرمایا ہوگا۔ بھابھی صاحبہ کو مبارکباد، پوتا تو تھا ہی، خدا نے پوتی بھی عنایت کر دی۔ ابھی بحیثیت صدر میرا تقرر عارضی ہے، کمیٹی مستقل تقرر کرے گی۔ آپ کی مبارکباد کا شکریہ۔ اب ریٹائرمنٹ کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے۔ لکھنؤ کے اپنے مکان کو جو قریب منہدم ہو گیا ہے، بنوانا چاہتا ہوں۔ خادم سلموں سے اس کا نقشہ بنوا کر پاس کرانا چاہتا ہوں، لیکن ہم دونوں لکھنؤ میں ایک وقت میں موجود نہیں ہوتے۔ مکان کے مسئلے سے کافی پریشانی ہوگی۔ اگر پہلے سے نہ بنوا لیا تو بڑی زحمتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اگرچہ وہ مکان بہت چھوٹا ہے، بہرحال کسی طرح گزر بسر ہو جائے گی۔ بھابھی صاحبہ کو سلام، خادم سلموں اور اندلیب، سہیل و ریاض کو دعائیں۔ ذمہ داریاں اس قدر زیادہ ہیں کہ کہیں باہر جا نہیں سکتا، اور جاتا ہوں تو زیادہ ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ سے ملاقات کا اشتیاق ہے، اللہ جب کبھی موقع عنایت کرے۔ خیر طلب، مجتبیٰ حسن کامون پوری۔ مولوی یوشا صاحب کا پتہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قیس صاحب کی تعزیت کے سلسلے میں اب تک خط نہ جا سکا۔ برادر مکرم سلام مسنون، شیعہ تھیالوجی فیکلٹی کے شیعہ ممبر کے لیے آپ کا نام پیش ہوا تھا، آپ کو اطلاع ملی اور آپ نے منظوری دی یا نہیں؟ سال میں ایک بار بلایا جاتا ہے، جبکہ سالانہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس میں مالی فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور ایک اعزازی منصب بھی ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ آپ تندرست اور مطمئن ہوں۔ ہماری بھابھی صاحبہ اور خواہر عزیزہ کو سلام، بچوں کو دعائیں۔ مولوی داؤد سلموں ہمت پیدا کرتے رہیں، مستقبل کے روشن ہونے کے امکانات ہیں، لیکن چلنا تو ان کو اپنے پیروں سے ہی ہوگا۔ ہدایہ کا بھی ترجمہ نہ کر سکے، مسودات مجلس کی جلد بندھوا لیں تاکہ خطابت کے ثبوت میں پیش ہو سکے۔ اجازات جمعہ و جماعت ضروری ہوگا۔ خوشحالی ان کو بلا رہی ہے، لیکن کہتی ہے کہ کچھ محنت کیجیے، صلاحیتیں اور اسناد بڑھائیے، کوشش سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے وقت بچا کر خطابت اور تحریر میں وجاہت پیدا کریں۔ میں ہر طرح کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ میں اپنے بڑے داماد کو سب سے بہتر اسی لیے سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی سروس کے علاوہ اسلامیات پر بھی سوچتے اور لکھتے رہے ہیں اور آگے کی طرف قدم بڑھانے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ یہاں سب آپ کو سلام و آداب لکھواتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں آپ کی تندرستی و خوشحالی اور سکون کے لیے بے شمار دعائیں۔ مجتبیٰ حسن کامون پوری، 8 فروری سن 1973 بنام عزادار حسین صاحب، جونپور۔ برادر عزیز سلام مسنون، خط ملا، کل شبی کا خط ملا، سب خیریت ہے، کوئی خاص قابل ذکر بات نہیں ہے۔ بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، میں بھی خانہ نشین ہو گیا ہوں، اب پینشن کا وقت سر پر آ گیا، کچھ پتہ نہیں کہاں قیام ہو۔ ابھی کام کافی پڑا ہے، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ جب ناگوار وقت آئے تو اس سے مردانہ وار سازگاری کی ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ بڑا وقت گزر گیا، تھوڑا باقی ہے، سب چلے گئے، چچا چچی ماموں خالہ خالو، کون رہ گیا ہے؟ ویرانی ہی ویرانی ہے، بے حد تنہائی محسوس کرتا ہوں۔ حج کرنا باقی ہے، 2 لڑکیوں کی شادی جلد کرنا چاہتا ہوں تاکہ سبکدوش ہو کر زندگی کے جو نامعلوم لمحے قسمت میں ہوں ان کو ایک امانت کی طرح صرف کروں۔ بھائی عزادار، آپ سے زیادہ توقع تھی کہ اپنے قابل فخر نانا کے متعلق کچھ معلومات رکھتے ہوں گے، اس لیے کہ خالہ اماں مرحومہ سب سے بڑی بیٹی تھیں، اس وجہ سے ان کی وفات کے وقت زیادہ ہوش کوش والی تھیں۔ وہ بچوں سے اپنے باپ اور ماں کے متعلق باتیں بتاتی ہوں گی۔ میں تو ایک مسافر ہوں، وطن برائے نام ہے، 2 مہینے بھی وہاں مسلسل نہیں رہا، گھر پر ہی اپنے عزیزوں سے ملتا جلتا رہا۔ بڑا یاس انگیز خط ملا۔ ارے بھائی، جو کچھ بھی یادداشت میں ہو، سنا ہو، کاغذات ہوں، ان کی مدد سے ان کا کوئی ہلکا سا قلمی نقش قائم کرنے میں کافی دلچسپی لینی چاہیے۔ میرے سوالات کے جواب کی ضرورت نہیں، خود اپنے علم سے جو کچھ معلوم ہو اسے لکھ دیا جائے، ورنہ ہمشیر کے لیے وہ ناپید ہو جائیں گے۔ تاریخی زندگی کا ایک وسیلہ ہے۔ دلہن کو ہمارا بہت بہت سلام و دعا، پیاری بیٹیوں کو دعائیں، بیٹوں کو دعائیں، سب کی صحت و سلامتی و مسرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سردار سلموں آج کل کیا کر رہے ہیں؟
بھائی اپنا ایک فوٹو بھیج دیجئے جس میں داڑھی بھی ہو۔ خاکسار مجتبیٰ حسن کامون پوری، 11 مئی سن 1973 عیسوی۔ عزادار حسین صاحب علامہ کامون پوری کے حقیقی خالزاد بھائی ہیں۔ ان کے بڑے صاحبزادے وفادار حسین حسینی سے علامہ کامون پوری کی دوسری صاحبزادی شبی زہرا منسوب ہیں۔ مولانا سید محمد تقوی صاحب پیش نماز مسجد خواجہ اسنا شریف بھاؤنگر گجرات کے نام۔ عزیزی سلمہ اللہ تعالی عدیہ وافرہ و سلام سنت۔ درخواست بھیجی تھی یا نہیں؟ جناب مولانا صغیر حسین صاحب مرحوم کے حالات کے لیے میں نے بہت عرصے سے کہہ رکھا ہے، اخبار کے 2-3 کالم یادداشت میں موجود ہوں، وطن میں اگر اسلاف میں کوئی صاحب علم ہو، تعلیم، اعلیٰ اسناد، شغل، ذریعہ معاش، تصنیف و تالیف، خطابت، اولاد، تلامذہ، اگر ان کی کسی کتاب کے مقرر نسخے موجود ہوں تو ایک مجھے بھی ارسال کیا جائے۔ امید ہے کہ حالات میں زیادہ تاخیر نہ ہوگی۔ جس نسبت کا ذکر کیا تھا اس کے بارے میں مزید معلومات کی ضرورت ہے۔ ایک لڑکی کی نسبت طے پا رہی ہے، دوسری کی بھی پا جاتی تو دونوں کی شادیاں ساتھ ہو جاتی۔ لڑکیوں کی عمریں بہت کم ہیں، ایک BA میں ہے، دوسری BA میں جائے گی۔ صاحب معاملہ کو لکھیے کہ وہ مجھے لکھیں تاکہ ایک دوسرے سے معاملات کا تبادلہ ہو۔ اگر کوئی شرط ہو تو اس کا ذکر کریں۔ 19 اگست کو میرا ریٹائرمنٹ ہے، غالباً اس کے بعد 4 مہینے کی چھٹی ملے گی۔ ابھی مستقل قیام کے بارے میں طے نہیں کیا ہے۔ تحریک کے صلح کس منزل میں ہے؟ کسی اور موقع پر اگر مجلس وغیرہ کے لیے مدعو کیا گیا تو آؤں گا۔ نزاعی امور میں شرکت سے اب تک گریز کرتا رہا ہوں۔ یوں بھی یہ مسئلہ لا ینحل معلوم ہوتا ہے۔ بچوں کی طرف سے تسلیم مولانا سید علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جائے تو میری دعائیں۔ ان کو کئی بار علی گڑھ بلوایا لیکن عجیب اتفاق ہے کہ وہ نہ آ سکے۔ دہلی سیرت وغیرہ کے جلسوں میں جانا چاہتا ہوں، وہاں کچھ ذاتی کام بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اسی ذیل انجام پا جائیں گے۔ دعا گو مجتبیٰ حسن کامون پوری، 23 جون سن 1974 عیسوی۔